نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مال قرآن میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے کا آج ہمارا 17واں سبق ہے، تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ودّا دل سے چاہتے ہیں، کثیرن بہت سارے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش کے، یردونکم لوٹا دیں وہ تمہیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے، کفارن کفر کی طرف، کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں کی یہ دلی خواہش ہے کہ وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ اور وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ حسدن حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم جو ان کے دلوں میں موجود ہے، من بعد ما اس کے کہ تبینہ ظاہر ہو چکا ہے، لہم ان کے لیے حق و حق، فاعفو تو تم اے مسلمانوں انہیں معاف کرتے رہو، وصفحوا اور درگزر کرتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی لے آئے اللہ تعالیٰ بامرہ کوئی اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہودی جو تھے وہ ضد اور ہٹ درمی کے باعث خود بھی دولت ایمان سے محروم رہے، اور اب حسد کے مارے وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی اور بھی دولت ایمان سے مالا مال نہ ہو، اس لیے وہ ہر وقت مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ تم ان کی فتنہ انگیزیوں اور شرارتوں سے درگزر کرتے رہو، بات بات پر ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں، جب مناسب وقت ہوگا تو ان کا قلع کما کرنے کا تمہیں حکم دے دیا جائے گا۔ وَأَقِیمُوا اور صحیح ادا کرو صلاۃ نماز، وآتو اور دیا کرو زکوٰۃ زکوٰۃ، وما اور جو تقدمو تم آگے بھیجو گے، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، من خیرن کوئی نیکی، تجدوہ تو تم ضرور پاؤ گے اس نیکی کو، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو یہاں ایک یہ حکم دیا گیا کہ تم ایک تو یہودیوں کے ساتھ بات بات پہ الجھو نہیں، انہیں معاف اور درگزر کرتے رہو اللہ کا حکم آ جانے تک، اور تم خود نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور تم کوئی بھی نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اگر اپنے لیے تم اس کو آگے بھیجو گے تو وہ ضرور تمہیں وہاں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، لن یدخلا ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا، جنت میں، الا مگر من وہی شخص کانا جو ہوگا، ہودن یہودی، اور نصارا یا عیسائی، تل کا یہ تو امانیہم ان کی من گھڑت باتیں ہیں، قل آپ فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتو لے آؤ، برہانکم اپنی کوئی دلیل، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ یہودیوں اور نصرانیوں کا یہ خیال تھا کہ جنت میں یا یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، اس کی ان کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے اور نہ ہی اس بارے میں اللہ کا کوئی حکم ہے، بلکہ بلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا ہاں، من جس شخص نے اسلمہ جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، تو جب چہرہ کسی کے آگے جھکتا ہے تو سارے کا سارا ہی انسان اس کے آگے جھک جاتا ہے، تو جس شخص نے جھکا دیا اپنا آپ اللہ کے لیے، وہ ہوا اس حال میں کہ وہ محسن مخلص بھی ہو، یعنی اس کا ایمان اور اس کا وہ جھکنا اللہ کے آگے وہ ریاکاری اور دکھاوے سے پاک ہو، اور وہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے جھکا ہو، فَلَهُ تو اس کے لیے اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف اور کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، علیہم ان لوگوں پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون انہیں کوئی غم ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو اپنا آپ اللہ کی رضا کے لیے جھکا دیتے ہیں اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، وہی لوگ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں اور انہی کا ایمان مقبول ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوا۔ اگر آپ نے ہماری سابقہ اسباق نہیں دیکھے نہیں سنے تو انہیں بھی دیکھیں سنیں،
اور ہمارے اس چینل کے اوپر فقہی سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی فقہی مسئلہ کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو شیئر بھی کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔